ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے آخری عشرے میں بہت زیادہ مواقع عطا فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگایا کرتے تھے، یعنی خود بھی اس میں اتنی ہی محنت کرتے تھے اور ازواج مطہرات کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان دنوں خوب محنت کریں، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ باقی تمام کاموں سے فارغ ہو کر عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ ان دنوں خاص طور پہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنے چاہیے، جیسا کہ آج بھی طاق رات ہے۔ آج رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے، جو کہ طاق رات ہے۔ تو ناظرین اکرام، 24واں روزہ ہے آج اور رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے۔ اس رات میں ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ کیا سوچ کے کرنی ہے؟ ناظرین اکرام، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہر مسلمان کے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، لیکن جب عبادت کرنے لگتا ہے تو بالکل غافل انداز میں عبادت کرتا ہے، اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو آج ہم وہ امور ڈسکس کریں گے جن کے ذریعے ہماری عبادت بہتر ہو جائے۔ تو آج کا اسی وجہ سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خشیت الہی۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈر یا خوف۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنا خشیت کہلاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ایسی محبت، اللہ کی ایسی محبت جس میں ڈر اور خوف دونوں موجود ہوں۔ جیسے ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، یا کسی کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ اس کام کے کرنے سے وہ ناراض ہو جائے۔ کسی انسان کی ناراضگی کا ہمیں بہت ڈر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے بھی ایسی محبت کریں گے کہ اللہ سے ایسی محبت رکھیں گے جس میں ہمارے دلوں میں یہ احساس ہو کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو ہم ایسے کام کریں گے جو اللہ کے پسندیدہ کام بن جائیں گے۔ تو خشیت الہی بیسیکلی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ خشیت الہی کیا ہے، یعنی العلم ہوا خشیت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ علم جو ہے وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کی خشیت ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرے گا وہی شخص جسے پتا ہوگا اللہ کے عظمت و جلال کے بارے میں، جو اللہ کی کبریائی کے بارے میں جانتا ہوگا، وہی اللہ سے ڈرے گا۔ تو ناظرین، اللہ کی خشیت رکھنا یا اللہ سے محبت رکھنا تقویٰ کے حصول کے لیے یہ ہماری عبادات کو بہتر بنائے گا۔ اور رمضان المبارک میں ہم تقویٰ کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں، شروع سے ہم روزے بھی اسی لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم تقویٰ کے حصول تک پہنچ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کہا ہے کہ تمہیں روزے اس لیے دیے گئے، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ تو تقویٰ جو ہے بیسیکلی اللہ کی رضا کے لیے یعنی تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جب ہمارے اندر اللہ کی خشیت ہوگی۔ تو اللہ کی خشیت کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے یا اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟
سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خشیت کی کیا کون کون سی اقسام ہو سکتی ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی خشیت ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ خشیت کی مختلف اقسام، علماء کرام نے خشیت کی 5 اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم الخوف السر۔ الخوف السر کہتے ہیں ایسے خوف کو جو انسان کے اندر کسی ایسے کام کے سلسلے میں پیدا ہو جائے کہ میں یہ کام کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ کام کر دوں تو ایسا نہ ہو جائے، یعنی انسان برائی کو برائی نہ سمجھے۔ اب کسی کی کوئی نوکری ہے تو وہ یہ نہ، اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے اگر فلاں برائی کو روکا تو کہیں میری نوکری خطرے میں نہ چلے جائے، تو یہ ہوتا ہے الخوف السر۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ زبان سے برا کہہ دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔ لیکن ایسا انسان جو اپنی صرف نوکری جانے کے خطرے میں کسی خوف کو مول لے لیتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا نہیں ہے، اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور خوف کی دوسری قسم ہے الخوف المحرم۔ انسان لوگوں کے ڈر سے، انسان لوگوں کے خطرے سے نیکی کا کام چھوڑ دے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنی نمازیں پڑھنے لگ گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اب یہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے۔ جیسے خواتین پردہ نہیں کرتی، ان سے جب کہا جائے نا کہ تم لوگ پردہ کیوں نہیں کرتے، پردے کے فضائل بتائے جائیں، تو وہ کہتی ہیں کرنا تو میں چاہتی ہوں، پھر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیا کروں گی پردہ کر کے، لوگ کہیں گے یہ اتنی پردے دار ہو گئی ہے، لوگ میرے پہ باتیں کریں گے، اس وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیز جو ہے اس کو شریعت اسلامیہ میں حرام کہا گیا ہے، اور اس کو الخوف المحرم کے نام سے، کہ ایسا خوف جو انسانوں کے حوالے سے انسان کے دل میں ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز محشر کھڑا کرے گا اور کہے گا اے میرے بندے، تو نے اپنے سامنے برائی کو دیکھا اور تو نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، میں تو لوگوں سے ڈرتا تھا۔ اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ کیا ڈرنے کا حقدار تو لوگوں سے ہے یا مجھ سے ہے؟ یعنی کیا ڈرنے کا حقدار صرف میں نہیں ہوں؟ تو وہ آگے سے کہے گا اے اللہ، میں تو صرف لوگوں سے ڈر گیا۔ تو اس کا ایسا کرنا اس کو جہنم میں لے جائے گا کہ اس نے ایک برائی کو دیکھا اور اس برائی کا حصہ بنا رہا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تیسرا خوف ہے الخوف من وعید اللہ، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کر لیا تو اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینک لے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے انسان ایسی سوچیں اپنے ذہن میں رکھے کہ کہیں میں اللہ کی ناراضگی کا ہی کوئی کام نہ کر لوں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ ہے سب سے بہترین خوف، اور یہی خشیت ہے بیسیکلی، اور یہ ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے، ایسی چیزوں سے بچا رہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الخوف من وعید اللہ، کہ اللہ کی وعیدوں کا خوف، اللہ کی عذابوں کا خوف۔ اور اس کے بعد ایک اور خوف ہے الخوف الطبعی۔ یہ خوف بھی ضروری ہے، ہر انسان کے اندر فطری طور پہ کوئی نہ کوئی ڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کہ ہر انسان رات کو اگر کوئی چیز گرے تو وہ ڈر جائے گا، یا خواب میں ڈر جائے گا، یا اگر کوئی اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ ڈر جائے گا، یا گھر میں چور آ جائیں تو وہ ڈر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الخوف الطبعی، اور یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو تو انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایسا انسان جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہے، کیسے اپنے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہے؟ تو یہ ہر قسم کا خوف ہے۔ ان میں سے بہترین خوف جو کہ دوران عبادت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ خشیت الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف، اللہ کی ایسی محبت، اللہ کا ایسا ڈر کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں
کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا اس حوالے سے کیا طریقہ کار تھا، کہ جب ان کے جو خشیت کے واقعات کتب میں ہمیں ملتے ہیں وہ کس قسم کے تھے اور وہ کس طرح سے اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یحییٰ بن معاذ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو کسی شخص نے گالی دی اور وہ مسکرانے لگ گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ کو برا بھلا آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہے اور آپ آگے سے ہنس پڑیں؟ پاس بیٹھا شخص بولنے لگا اس نے تمہیں گالی دی ہے اور تم ہنس رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو۔ تو یحییٰ بن معاذ آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر اس کے بدلے میں بھی اس کو گالی دے دوں تو پھر میرے دین پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ناظرین اکرام، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم ایسی گالی گلوچ سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، ایسے یعنی کہ برے القابات بولنے سے بچیں جو ہمارے روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کریں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمارے تمام اعضائے جسم کا ہوتا ہے۔ صرف ہم نے کھانے پینے سے ہی خود کو نہیں روکنا ہوتا، بلکہ ہمارے اعضائے جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وجہ سے اسلام کو بہت قوت ملی، جو خلیفہ راشد بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، بہترین لوگوں میں سے تھے، ایسے لوگوں میں سے تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک عظیم القدر صحابی تھے۔ ان کی خشیت کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی تھی، ان کا روب و دبدبا کیسا تھا۔ کیسر روم نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کے بارے میں سنا تو پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ عمر کون ہے، اس کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ، کہ جب بھی میں اس کا تذکرہ سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ تو پتہ کرنے والا جب پتہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ تکیہ لگائے سوئے ہیں، یعنی ریت کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اور ایک پتھر کو سرانہ بنایا ہوا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ خود ہی وہاں پہ گر گیا، حیران ہو گیا کہ یہ ہے وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں اس طرح سے سننے میں آیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی خشیت کی وجہ سے ان کو اتنی عزت دی تھی، ان کو اتنا مقام دیا تھا کہ لوگ ان سے کانپتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، لوگ جو ہیں ان کی ہیبت سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ وہ ایک عام اور سادے انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خشیت کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو وہ صرف عمر ہی ہوتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو جب بولتے ہیں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے، جس بات کی خواہش کرتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے حوالے سے خواہش اپنے دل میں چھپا کے رکھی تھی کہ پردے کی آیات نازل ہو جائیں، تو قرآن میں پردے کا حکم آ گیا تھا۔ تو اس سے اب دیکھیں کہ خشیت رکھنے والے انسان کو اللہ رب العزت کس طرح سے نوازتا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن زمین پر بیٹھے ہیں، ایک دھاگے کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ دھاگا دیکھا اور دھاگے کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے کاش میں بھی اسی طرح کا ایک دھاگا ہوتا، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش میں دھاگا ہی ہوتا تاکہ قیامت والے دن میرا حساب نہ ہوتا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ خطرہ تھا، وہ پریشان رہتے تھے کہ میرے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، میں قیامت کے دن حساب کیسے دوں گا۔ صرف یہاں تک کی بات مکمل نہیں ہوتی ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام سے کہا کہ اپنا جانور مجھے دے دو، تو وہ غلام آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے مالک کا ہے، اس نے روکا ہے، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم دے دو مجھے۔ اس نے آگے سے کہا کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔
ناظرین، اگر اسی طرح کی خشیت ہم میں بھی پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ آج کے دن جب آپ لوگ عبادت کریں، آج کی رات میں جب آپ جاگیں، اللہ کرے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہو، اور آپ خوب عبادت کریں، خوب دعائیں کریں، خوب سجدے کریں، رو رو کے اللہ کے سامنے التجائیں کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ، آج میں نے تجھ سے اپنی بات منوا کے ہی رہنی ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے بالکل تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم نے ان کو بھی ضائع کر دیا تو نہیں پتہ ناظرین کہ آئندہ رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا، آئندہ ہم اسی طرح سے عبادت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ اکرام، سلف صالحین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ان کی خشیت کے واقعات قرآن میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کے واقعات قرآن میں ہیں، اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خشیت کے واقعات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ناظرین، ہم میں بھی اس طرح کی خشیت اگر نہیں پیدا ہو سکتی تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری کوشش کا ہمیں اجر تو مل سکتا ہے نا۔ ہم اللہ کی محبت میں لمبے لمبے سجدے کریں تاکہ اللہ کو راضی کر دیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔